اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور مصر کے جس شخص نے یعنی عزیز مصر قطفیر نے یوسف کو قافلے والوں سے خریدا، وہ اپنی زوجہ زلیخا سے بولا، انہیں عزت و اکرام سے رکھو، شاید ان کے تدبر اور دانائی سے ہمیں نفع پہنچے یا ہم ان کو بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو مصر کی زمین میں ٹھکانہ دیا، اور اس لیے کہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب وہ اپنی پوری قوت یعنی جوانی کو پہنچے، ہم نے انہیں حکم یعنی نبوت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اور وہ جس عورت یعنی زلیخا کے گھر میں رہ رہے تھے، اس نے انہیں خوب بن سور کر اپنی طرف لبھایا کہ یوسف اس کی ناجائز خواہش پوری کریں اور اپنے آپ کو نہ روکیں، اور سب دروازے بند کر دیے، اور بولی، آؤ میں تمہیں سے کہتی ہوں۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ مجھے اس برے کام سے بچائے جس کی تو طلبگار ہے۔ بے شک عزیز مصر یعنی مصر کا وزیر اعظم تو میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا تو میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا۔ جو ایسا کرے وہ ظالم ہے، اور بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور بے شک عورت نے ان کا ارادہ کیا، اور وہ بھی اس عورت کا ارادہ کرتے اگر اپنے رب کی دلیل یعنی عصمت و نور نبوت نہ دیکھ لیتے۔ ہم نے اسی طرح کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اس طرح کہ یوسف آگے اور زلیخا ان کے پیچھے، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں کو عورت کا شوہر یعنی مصر کا وزیر اعظم دروازے کے پاس ملا۔ زلیخا اپنی پاکی ظاہر کرنے کے لیے بولی، اس کی کیا سزا ہے جس نے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے یعنی کوڑے لگوائے جائیں۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔
یوسف نے کہا اسی نے مجھے اپنی خواہش کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو نہ روکوں، اور اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے جو زلیخا کے ماموں کا 4 ماہ کا بچہ تھا گواہی دی، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ پھر جب عزیز مصر نے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا دیکھا اور جان لیا کہ یوسف سچے ہیں تو بولا بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ پھر یوسف سے عزیز مصر نے معذرت کی اور بولا اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، یعنی تم اس بات پر غمگین نہ ہو، بے شک تم بے قصور ہو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں ہے۔